السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، بات جو ہماری گزشتہ دروس میں جو بات ہمارا اور آپ کے سامنے شکر گزاری سے متعلق بات آئی تھی، اس کے اندر ایک بہت بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، تو ایک مومن بندہ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں جب اللہ کوئی مصیبت دیتے ہیں، کوئی آفت اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، تو ایک مومن انسان اس حالت میں بھی صرف صبر نہیں کرتا، بلکہ اس حالت میں صبر کے ساتھ میں شکر گزاری بھی اس کی ایک عام سی عادت ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو اور اس حدیث قدسی کو حسن قرار دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک تابعی ہیں ابو الاشعث الصنعانی رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ صبح سویرے بالکل فجر کے وقت میں دمشق کے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل راستے میں ان کا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ صحابی ہیں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ میں ایک اور تابعی ہیں ابو عبداللہ الصنابحی رحمہ اللہ، دونوں آپس میں مل کے ایک جگہ جا رہے ہیں۔ اب یہ تابعی ابو الاشعث انہوں نے کیا پوچھا، کہا کہ این تریدان یرحمکم اللہ، ارے اتنی صبح سویرے تم دونوں مل کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اللہ رحم کرے تم پر۔ تو اسی صورت میں دونوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بھائی بالکل ابھی فی الحال بیمار ہیں، بیمار پرسی کے لیے ہم ان کی تیمارداری کے لیے ہم جا رہے ہیں ان کے گھر۔ تو انہوں نے کہا کہ تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں۔ تو چلو تینوں مل کر کے وہ بھائی کے پاس گئے بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہاں جانے کے بعد شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا، این اصبحت یا متا، یا انہوں نے کہا کہ کیسے تم نے صبح کی، صبح تم نے کیسے کی؟ اب رات بیمار تھے اور بالکل حالت تمہاری یوں سمجھ لیجئے سخت تھی، علیم تھے تم، صبح اٹھے تو کیسے اپنے آپ کو پائے؟ انہوں نے کہا، ان کا جملہ دیکھیے، اصبحت بنعمت، کہا کہ الحمدللہ میں نعمت میں اللہ کی صبح کیا ہوں۔ بیمار انسان ہے، علیل ہے، پھر بھی اس کی زبان سے یہ شخص کی زبان سے نکل رہا ہے کہ میں جو صبح کیا اللہ کی نعمت پہ کیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جیسی شداد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ان کا سنا، کہا کہ ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، کہا کہ خوشخبری ہو تم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جملہ کیا ہے اللہ کا، کہ جب کبھی بھی میں کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ سب سے پہلے میری حمد بیان کرتا ہے، مصیبت میں حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، پھر صبر کرتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس رات میں اگر بندہ مصیبت میں، بیماری میں حمد بیان کرے، صبر کرے، صبح جب اپنے بستر سے اٹھے گا، ایسے اٹھے گا کہ گویا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے یہ بندہ باہر آ رہا ہے، اس کی حالت ایسی ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ بیماری میں، مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ابھی گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے جنم دیا۔ ہم نے وہ حدیث مشہور سنی نہیں، اب تک ہم نے کیا سنا تھا، وہ انسان جو حج کے لیے جائے گا اور اگر اس کا حج مبرور ہوا، اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا، نبی نے گواہی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے انسان کے لیے جنت طے ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ شخص بھی حاجی جس کا حج قبول ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے وہ بھی ایسے نکلے گا جیسے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی انسان ہے کہ جو حج کرنے پر نہیں نکلا ہوں گا، حج ادا نہیں کیا ہوں گا، لیکن مصیبت پہ صبر کرنا اس کو آتا ہے،
مصیبت کو جھیلنا اس کو آتا ہے، اللہ کے حمد ہر حال میں بیان کرنے والا ہے، الحمدللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے درجات بھی اونچے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے انسان گرچہ کے، لیکن اس کو پورا کا پورا اجر لکھو جس طریقے سے یہ عبادت صحت کی حالت میں میرے لیے کرتا تھا۔ ایک حدیث ہے بخاری میں جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے، دیکھیے اللہ کی عبادت کرنے کا، اطاعت کرنے کا صحت مند کی حالت میں کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، اذا مریض العبد او سافر، جب کبھی بھی کوئی ایک بندہ اللہ کا جو مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، وہ بیمار پڑ جائے یا سفر پہ نکل جائے تو اس کو اسی طریقے سے اجر ملتا ہے جس طریقے سے وہ حاضر تھا، اور اسی طریقے سے اجر ملتا ہے بیماری کی حالت میں بھی جیسے وہ صحت مند میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو صحت مند کی حالت میں عبادت کریں گے، بیمار پڑ جائیں، عبادت نہیں کر سکے نوافل، پورے نوافل کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ کوئی انسان حاضر ہے، سفر پہ نہیں ہے، تو یہ انسان جو عبادت کرتا تھا نوافل کی کثرت، سفر کی وجہ سے نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اجر دیں گے جیسے وہ حاضر میں ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، انسان باقاعدہ طور پر اس چیز سے سیکھنا چاہیے۔ تو جب بھی ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مصیبت دے تو زیادہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اسے ایک چیز کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، صبر کرنا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں اس کے سارے گناہ اللہ معاف بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے انسان کی انشاءاللہ مدد بھی کریں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مصیبت جو انسان کو اللہ دیتے ہیں اس کے 4 حالت بیان کیے ہیں۔ انسان مصیبت میں یا تو یوں سمجھ لیجئے جازے ہوتا، جازے کا مطلب پریشان، ہڑبڑا ہو جاتا، مصیبت آنے کے بعد صبر نہیں رہتا اس کے پاس، یہ جازے انسان ہے۔ دوسرا عاجز انسان، کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں میں، نہ بول پا رہا کسی کو نہ کچھ ہے، عاجز انسان، دوسرا انسان ایسا رہتا۔ تیسری قسم کا انسان جو راضی رہتا، ہاں اللہ نے مجھے مصیبت دی ہے، ہاں مجھ کو راضی رہنا ہے، یہ تیسرے قسم کا انسان۔ ابن عثیمین کہتے رحم اللہ، چوتھے قسم کا جو فرد ہے سب سے اعلیٰ قسم ہے اس کی، مصیبت پا کر بھی اللہ کی شکر گزاری کرنے والا ہے۔ چاروں میں سب سے افضل ہے وہ جو انسان مصیبت کو جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، زبان سے اللہ کے حمد بیان کرتا ہے، ایسے انسان کو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ اعلیٰ قسم کا رتبہ والا انسان ہے۔ تو ہر ہمیشہ اپنی زندگی میں شکر گزاری داخل کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑے اللہ تعالیٰ انعامات دنیا اور آخرت کے اندر اللہ بندے کو دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کو جو اس واقعے سے جو ایک سیکھ ہم نے سیکھی ہے کہ مصیبت پر بھی اللہ کی حمد اور صبر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تادم حیات اس چیز کی پابندی کرنے، اس پہ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔